بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ ذمہ داران مسجد عبداللہ الکثیری، محترم سامعین، یہاں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے، تقویٰ کے ثمرات، یعنی تقویٰ سے حاصل ہونے والے فوائد، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات کے پر لفظ تقویٰ، اتقوا اللہ، اور احادیث میں جگہ جگہ پر اسی چیز کو استعمال کیا گیا۔ ابھی آپ نے اس مسجد کے امام صاحب جناب عبدالعظیم حفیظ اللہ سے سنا سورہ اعراف کی آیت، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان اور تقویٰ کو اپناتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان لوگوں کے لیے آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کو کھول دیتے۔ قرآن مجید نے اس آیت کے تناظر میں کئی قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں۔ ان تمام انبیاء کی قوموں کے واقعات کا تذکرہ کیا، جن کو اللہ نے مختلف قسموں کے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ایمان اور تقویٰ سے اپنے آپ کو مزین کر لیتے تو نتیجہ یہ کیا ہوتا؟ آسمان سے ان لوگوں کے لیے عذاب نازل نہیں ہوتا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیا جاتا، انہیں برائیوں کے ساتھ یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ ان کی زندگی میں بھی برکتوں کے خزانے کو کھولتا، اور مرنے کے بعد بھی ان قوموں کا تذکرہ نیک لوگوں میں کیا جاتا۔ نتیجہ لیکن کیا ہوا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، ان لوگوں نے تکذیب کی۔ ایمان کے بالکل خلاف ہے تکذیب، جھٹلانا، یقین نہ کرنا۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ کی ذات کے پر، ایمانیات کے جو حصے ہیں، فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتاب، رسولوں کے پر، تقدیر کے پر، ان چیزوں کے پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر۔ ایمان یقین کا نام ہے، اور تکذیب اس کے بالکل خلاف استعمال کیا جاتا ہے، جھٹلا دینا، بالکل یقین نہ کرنا۔ یہ شک بھی نہیں ہے، شک میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کشمکش میں ہوتا ہے کہ یقین کروں کہ نہ کروں، لیکن تکذیب میں ڈائریکٹلی نہ شک ہے، یہ نہ یقین ہے، جھٹلا دینا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے انہیں گرفت کی، انہیں پکڑ لیا، سزائیں دی، عذاب کو نازل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری ایمانی پاور کم ہے، یقین میں کمی پائی جا رہی ہے، تقویٰ کے اندر کمی پائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ لفظ تقویٰ عربی زبان کے لفظ وقایا سے بنا ہے، بچنا۔ کس سے بچنا؟ گناہوں سے۔
اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم ہے، قابل غور ہے۔ قرآن مجید نے کلمۃ التقوی کہا، سورہ فتح کے اندر استعمال کیا، کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ کلمہ تقوی کے اہل کون لوگ ہیں؟ یہاں کلمہ تقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جسے کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے، کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسے کلمہ تقوی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد بندہ سب سے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وہ اقرار کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اس بات کا انکار کرتا ہے، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، جتنے بھی معبودان باطلا ہیں سب کا انکار کرتا ہے، یعنی اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اسی لیے اس کو کلمہ تقوی کہا گیا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑے گناہ سے بچانے والا کلمہ۔ اس کے بعد وہ اقرار کرتا ہے کہ الا اللہ، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے بڑا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے، انکار کرتا ہے تمام معبودان باطلا کا، اس لیے کہ جو جتنے بڑے گناہ سے بچے گا اتنا بڑا متقی بنے گا۔ تو جب ہم سب سے بڑے متقی بننا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ شرک کی قبیل کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور اس کے بعد پھر دیگر گناہیں، چاہے وہ بدعات ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی اتباع کے خلاف آ کر کھڑے ہوتی ہو، یا دیگر حلال و حرام کے درمیان کی چیزیں کہ حلال کو سمجھتے ہوئے بھی اس کو اپنائیں نہ، اور حرام کو سمجھتے ہوئے بھی اس کو اختیار کریں، اسی کے پر عمل کریں۔ تو کلمہ تقوی توحید کو کہا گیا ہے، کلمہ توحید کو جس میں شرک سے بچنے کا اقرار کیا جاتا ہے، تمام معبودان باطلا کا رد ہے۔ اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اپنے آپ کو متقی پارسا کہتے ہیں، اگر ان لوگوں کے یہاں پر شرک پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی نہیں ہے۔ سب سے بڑے گناہ کا اقرار کرنے کے بعد بلکہ اس کے پر قائم رہنے کی بنیاد پر وہ متقی کیسے بن سکتے ہیں؟ ناممکن چیز ہے کہ ایک آدمی سب سے بڑے گناہ کا، شرک کا ارتکاب کرے اور اس کے بعد کہے کہ میں متقی ہوں۔ اور شیطان بھی بڑا کائیاں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزارات کے پر جھنڈے لگے ہوتے ہیں، جھنڈے کے پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید، کلمہ تقوی لکھا ہوتا ہے، اور اسی جھنڈے کے تلے وہ شرک کراتا ہے، بار بار کراتا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز کراتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے، لوگ مانگتے ہیں۔ اتنا کائیاں! ہمارا دشمن بہت ذہین ہے، یہ مت سمجھیے کہ وہ بہت بودا ہے، نہیں، وہ بہت ذہین ہے، اور اس نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہماری رگ رگ سے واقف ہے۔ تو ہمیں بھی شیطان کی چالوں کے پر بہت گہری نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ۔ قرآن نے کتنی پیاری مثال بیان کی۔ سورہ کہف ہر جمعہ کو ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جناتوں میں سے تھا، اللہ کے حکموں سے روگردانی کی، اللہ کے حکموں کے خلاف چلا گیا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا۔ قرآن کتنی پیاری بات کہتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کہ تم اسے، اس کی ذریت، اس کے چیلے چپاٹے، ان لوگوں کو اپنا ولی بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، یعنی جو دشمن ہے اسے ہم اپنا دوست بنا رہے ہیں۔
بئس للظالمین بدلا، یہ ظالموں کا کتنا برا بدلہ ہے۔ ظالم قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے باپ حضرت آدم کو اعزاز عطا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کریں، ابلیس نے تمہارے باپ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ میں تمہارے باپ کو عزت دے رہا ہوں، فرشتوں سے سجدہ کرا رہا ہوں، شیطان تمہارے باپ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا، انکار کر دیا، اور قیامت تک کے لیے چھوٹ مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں آدم اور آدم کی اولاد کو گمراہ کر سکوں، انہیں گناہوں میں گرفتار کر سکوں، انہیں جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر ڈال سکوں۔ وہ مہلت لے کر آیا ہے، جو قیامت تک ہم سے دشمنی نبھائے ہم اس کے ساتھ دوستی گانٹھیں، اور جس اللہ نے ہمارے باپ کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، ہم اس کی نہ مانیں، یہ کتنا برا بدلہ ہے۔ تو یہ لفظ تقویٰ ہے جس کا مطلب ہے بچنا گناہوں سے۔ تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس سے سب سے پہلے بچا جائے گا، اس کے بعد دیگر گناہوں کا نمبر آتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ گناہوں سے بچے گا اتنا بڑا متقی بنے گا اور اللہ کا اتنا قریبی بندہ بننے والا ہے۔ تقویٰ کی ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، بہت آسان سی چیز ہے۔ مثال کے ذریعے، تقویٰ ہم گاڑیاں استعمال کرتے، ان گاڑیوں میں بریک ہوتا ہے۔ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے اس بریک کو؟ آپ اگر اسپیڈ کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہیں، اچانک اسپیڈ بریکر آ جائے، کوئی گڈھا آ جائے، کوئی شخص اچانک سامنے آ جائے، جانور آ جائے، تو بریک فوری طور کے پر گاڑی کو کنٹرول کرے اور حادثات سے بچائے۔ اگر بریک فیل ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حادثات واقع ہوں گے۔ یہی معاملہ دراصل ہماری زندگی کے اندر تقویٰ کا ہے۔ تقویٰ کا مطلب بچانے والا۔ بریک بھی گاڑی کو حادثات سے، مختلف قسموں کی مشکلات سے بچاتی ہے، اسی طرح تقویٰ بھی ہمیں مختلف قسموں کے حادثات سے، مختلف قسموں کی پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کے پر تقویٰ کا بریک استعمال کریں تو زبان سے کبھی بھی ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو کسی شخص کو تکلیف پہنچائے، ہماری زبان سے شرکیہ کلام نہیں نکلے گا، کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو خلاف شریعت ہوگی۔ یہ تقویٰ کا بریک کام کرتا ہے۔ اگر تقویٰ ہمارے اندر ہوگا تو معاملات کے اندر ہم کہیں پر بھی حرام کا ارتکاب نہیں کریں گے، یہ روک دے گا فوری طور کے پر۔ ایک مثال بہت پیاری ہے، امام بخاری، امام احمد وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ دیکھیں تقویٰ انسانی زندگی کے اندر جب اپنا کام کرتا ہے تو اس کے معاملات کتنے بہتر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے، ان لوگوں کا اختلاف تھا ایک زمین کو لے کر۔ ہمارے یہاں پر بھی اختلاف ہوتے رہتا ہے، زمین کو لے کر ہوتا ہے، مال کو لے کر ہوتا ہے، پراپرٹی کو لے کر ہوتا ہے، تجارت میں ہوتا ہے، معاملات کے اندر ہوتا ہے، ہوتے ہیں اختلافات، لازمی چیز ہے، انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن اختلاف کو باقی رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے، لیکن اس کو باقی رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ اختلافات کو باقی رکھا جائے، نہیں۔ دونوں آئے، دونوں نے اپنی زمین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دلیلیں پیش کی، یہ زمین میری ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اس مقدمے کا فیصلہ کرنے سے پہلے کہا، ہو سکتا ہے تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو، اپنی بات کو رکھنے کا طریقہ جانتا ہو، ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کہ وہ اپنی بات کو اس انداز میں رکھتے ہیں کہ بات ان کے حق میں آ جاتی ہے، فیصلہ ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ جو بڑی بات ہوتی ہے اس کو چھوٹا بنا دیتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، اس کو بہت اہمیت دے دیتے ہیں، ہوتا ہے۔ آپ کورٹوں میں اس کے مظاہرے روزانہ دیکھ سکتے ہیں، مختلف اینگل سے، پہلوؤں سے کسی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات کو چھوٹا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، یا اس کے سامنے کچھ ایسے مدعے لا کر کھڑا کر دیے جاتے ہیں کہ بات بے معنی ہونے لگتی ہے۔ ابھی اچانک سے جیسا کہ حجاب کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں،
نیا ایشو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمام لوگوں کے ڈریس یونیفارم یکساں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی اپنے ڈریس کو، اپنے یونیفارم کو الگ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری اجتماعیت اور ہماری یکسانیت سے کٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ ایک طرف یہ مدعا بھی کہ ہمارے یہاں پر ہر مذہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے تئیں جیسے رہنا چاہے، جیسا ڈریس استعمال کرنا چاہے استعمال کرے۔ تو یہ دلیلیں ہیں، میں چرب زبانی کی مثال دے رہا ہوں، کسی بڑی بات کو بے معنی کرنے کی کوشش۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو، اپنی بات کو اچھے طریقے سے منوانا جانتا ہو، اور میں اس کی زبان دانی چرب زبانی کی بنیاد کے پر فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، حالانکہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس طریقے سے میرے پاس آ کر فیصلہ اپنے حق میں منوا کر جاتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ میرے پاس سے جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے، آگ کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ یہاں تو پہلی بات بالکل واضح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے کہ عالم الغیب ہوتے تو کسی کی چرب زبانی یا کسی کی بات میں آتے کیسے؟ حقیقت آپ کو پتہ ہے، کوئی کتنی بھی دلیل پیش کرے، کچھ بھی کہے، آپ کو پتہ ہے زمین کس کی ہے، حق کس کا بنتا ہے، اس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے، لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص اس طرح چرب زبانی کی بنیاد کے پر کوئی فیصلہ جو اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے کروا لیتا ہے تو حقیقت میں فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا میں اس زمین کو حاصل کر لے گا لیکن آخرت میں جہنم کا اتنا ٹکڑا اس کا مقدر بننے والا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، تقوی ہمیں روکے گا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا لے کر جائے گا، دونوں صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول، و زمین ہماری نہیں ہے، فوری طور کے پر انکار کر دیا۔ یہی تقوی ہے کہ اگر شک کے ذریعے بھی وہ چیز ہماری بن جاتی ہے تو قیامت کے دن ہم اللہ کے یہاں پر کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں حاصل کر لیں گے لیکن آخرت میں اللہ کے یہاں پر جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہی تقوی ہے جو انسان کو کسی بھی غلط بلکہ مشکوک کاموں سے بھی روک دیتا ہے، وہ شبہ والے کاموں کے اندر بھی نہیں پڑتا ہے۔ اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا، بہت مشہور روایت جسے امام بخاری نے نقل کیا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشبہات، حلال بالکل واضح، حرام بالکل واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، یعنی کچھ دلیلوں کی بنیاد کے پر لگتا ہے کہ یہ حلال ہے اور کچھ دلیلوں کی بنیاد کے پر لگتا ہے کہ حرام ہے، شبہ ہوتا ہے۔ تو کیا اگر اس کے پر شبہ کا پردہ آ جائے تو اس کی بنیاد کے پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر شبہ پیدا ہو جائے تو ہمیں شبہ کا فائدہ اٹھا کر اسے استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہات سے بچنے کا حکم دیا۔ ہاں اگر شبہ کلیئر ہو جائے، جیسا کہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا کہ ایک صحابی سے سوال ہوا، الضبع اصید ہی؟ ایک تابعی نے سوال کیا کہ ضبع یہ جنگلات کے اندر پائے جانے والا لکڑ بگا جس کو کہا جاتا ہے، ہائنا اس کو کہا جاتا ہے، ظاہری اعتبار سے لگتا ہے کہ وہ شکاری ہے، اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے سوال کیا الضبع اصید ہی، کہ ضبع یہ ہائنا کیا اس کو ہم شکار کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں شکار کر سکتے ہو۔ سوال کیوں پیدا ہوا تھا؟ سوال اس بنیاد کے پر پیدا ہوا کہ وہ شکاری ہے کہ نہیں، وہ شکار ہے یا شکاری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری جانور یعنی جن کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں، جس سے وہ شکار کرتے ہیں، انہیں استعمال کرنے اور ان کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ لیکن یہاں پر ڈاؤٹ یہ ہو رہا تھا کہ وہ گوشت خوری کرتا ہے، مرے ہوئے جانوروں کو کھانے لگتا ہے، شکار نہیں کرتا عمومی طور پر۔ تو سوال یہ تھا کہ اس بنیاد کے پر کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا شکار کر سکتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے مزید اس معاملے کو کلیئر کیا، واضح کیا، کہا کہ آکلوہا، میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں
اب انہوں نے تیسرا سوال کیا جو سب سے اہم سوال تھا کہ اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اب نبی کا نام آ گیا تو اس کے بعد تابعین نے سوال نہیں کیا، یعنی جہاں پر نبی کا حوالہ آ جائے، قرآن کی کسی آیت کا حوالہ آ جائے، اس کے بعد سوال نہیں ہوگا، سوال اس کے پہلے ہوگا۔ جیسے ہی دلیل ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں سوال سے رک جانا چاہیے۔ اب سوال کے آنے کے بعد کنتو پرنتو نہیں کرنا ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا قول بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کا حکم آ گیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا جائے، جھکا دیا جائے، اس کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں جانا ہے۔ بنی اسرائیل نے کیا کام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا کہ ایک شخص جس کا انتقال ہو گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہارے مسئلے کے حل کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں۔ اللہ کے حکموں کے ساتھ مذاق نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ نمازوں کو جوک کے طور پر، لطیفے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، داڑھیوں کو مذاق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، شریعت کے دیگر احکامات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ جاہلوں کا کام ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو بطور مذاق، بطور جوک کے استعمال کریں، منع ہے، یہ منافقین کا کام ہے۔ تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ اب واضح حکم تھا، کوئی بھی گائے ذبح کرتے معاملہ حل ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ رنگ کیسا ہو، بچہ جنی بھی ہو کہ نہیں ہو، ہل جوتی بھی ہو کہ نہیں ہو، سوالات کے پر سوالات کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے سوالات بڑھتے گئے ویسے ویسے اللہ نے مشکلات بھی بڑھا دی۔ تو شریعت کے حکم کے آنے کے بعد سوال نہیں ہونا چاہیے، وہاں صرف سرنڈر کر دینا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حکم آ گیا ہے، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ ہو۔ اب وہاں کنتو پرنتو، بال کی کھال، نکتہ چینیاں، اعتراضات سب بے معنی ہیں۔ اس کا ذکر کیا جائے کہ نسیان نہ ہو۔ اللہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو آپ نے کہا کہ رتب لسانک بذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو، اس لیے کہ یہ تمہاری بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اگر اس زبان کو صحیح کاموں میں استعمال نہیں ہوگا، غلط کاموں میں استعمال ہوگی۔ بہت سارے لوگ اسے غلط کاموں میں استعمال بھی کرتے ہیں، برائیاں ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، بہت سارے کام۔ تو اپنی زبان کو صحیح کاموں میں استعمال کرو اور شکر کیا جائے کہ اس کی ناشکری نہ ہو۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ تو تقویٰ کی تعریف میں بیان کر رہا تھا۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ اس کی مثال بعین ہی یہی ہے کہ جس طرح گاڑیوں میں بریک جو مختلف قسموں کے حادثات سے گاڑیوں کو بچاتی ہے، یہی تقویٰ کا بریک ہمارے اندر جتنا پاورفل ہوگا، یاد رکھیے اتنے گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور یہ بریک فیل ہوگا تو انسان پھر کچھ بھی کرے گا، شرکیہ کلام پڑھے گا، بدعت اور خرافات کرے گا، اللہ کے بجائے غیر اللہ کی تعریف کرے گا، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، کہ جب ان لوگوں کے سامنے وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، صرف اکیلے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں قبوریوں کے یہاں، قبر پرستوں کے یہاں اللہ کو چھوڑ کر کہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی خوب تعریف ہے، کہیں خواجہ کی ہے، کہیں کسی پیر کی، کہیں کسی ولی کی، اللہ کی تعریف، اس کی عظمت و جلالت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت و جلالت کے بجائے غیر اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی جانے لگتی ہے۔ اگر یہ تقویٰ کا بریک کام کرنا بند کر دے تو انسان حلال و حرام کے درمیان تمیز کھو دیتا ہے۔
تو یہ تقویٰ کا بریک ہے۔ یہاں ایک بہت اہم اور پیاری مثال حضرت کعب احبار رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دینے کے بجائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ عمر، آپ کا گزر کوئی ایسے راستے سے ہوا ہو جو بہت تنگ ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تو بتاؤ کہ اس راہ سے گزرتے ہوئے تم نے کیا کیا؟ کہا کہ جب میں اس باریک راستے سے گزر رہا تھا، تنگ راستے سے، تو اپنے دامن کو سمیٹ لیا تاکہ آس پاس کی جھنکاڑیاں یا تو اس کے کانٹے، خاردار جھاڑیاں یہ میرے دامن سے نہ الجھ پائیں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس راستے سے باہر نکال لیا۔ کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ آپ جب زندگی کی راہ کے پر چلیں گے تو بہت سارے مشکلات، بہت سارے خاردار جھاڑیاں جو آپ کے دامن کو الجھانا چاہیں گی، کہیں شرکیات کے دائرے میں، کہیں شبہات کے دائرے میں، کہیں خواہشات کے دائرے میں، گناہ ہیں، یہ آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ تو اپنے دامن کو ان تمام چیزوں سے محفوظ کرتے ہوئے، بچاتے ہوئے اس راہ سے گزر جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ تو انسانی زندگی میں اللہ نے اس طرح کے بہت سارے خاردار درخت رکھے ہیں، راستہ بڑا تنگ ہے، قدم قدم کے پر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ چیز میں استعمال کروں کہ نہ کروں، یہ میرے اس لیے قابل استعمال ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں، جبکہ ایک غیر مسلم کے لیے ان تمام چیزوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ تجارت کرنے لگتے ہیں، علماء سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تجارت آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہوتا ہے تو سوال ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام کے خلاف ہو یا اسلامی رول کے مطابق نہ ہو اور وہ چیز ہمارے لیے حرام بنے اور پوری عبادتیں بے معنی ہو جائے۔ ہر مسلمان کو قدم قدم کے پر سوچنا پڑتا ہے۔ زندگی کی راہ اسی طرح کی بنائی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے جنت کو جب دیکھنے کے لیے بھیجا پیدا کرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ اللہ، جنت ایسی ہے شاید کوئی ہو جو اس میں جانا نہ چاہے۔ اس کے بعد اللہ نے جنت کے راستوں کو، یعنی جنت تک پہنچنے والی راہ کو، خواہشات، شبہات، بہت سارے گناہوں سے گھیر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو اب اس جنت تک پہنچنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کہا کہ اللہ، اب تو جنت تک بہت کم لوگ پہنچ پائیں گے، بڑا مشکل راستہ ہے، جگہ جگہ کے پر شبہات ہیں جو آدمی کے عقیدے، اس کے منہج کے پر اٹیک کرتے، خواہشات ہیں جو اسے زندگی اور دنیا کی رنگینیوں کی طرف اور اسے شریعت کے احکام کو پامال کرنے کی طرف کھینچتی ہیں۔ تو یہ چیزوں سے بچتے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو جنت تک لے کر جانا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے تعلق سے قرآن مجید میں آپ دیکھیں بہت سارے الفاظ، بہت سارے مقامات پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ میں ایک خاص طور سے ایک آیت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جہاں پر اللہ نے حق تقویٰ کا مطالبہ کیا۔ تقویٰ کا حق جو ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خاص جنگ احد کے موقع پر ایک تلوار تھی، کہا کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ تمام صحابی تیار ہو گئے، کہا کہ اللہ کا رسول ہم لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون اس کو اس کے حق کے ساتھ دے گا، اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب حق کو ادا کرنا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ صحابہ کو سمجھتا تھا کہ شریعت میں جب کسی کے حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کا رسول، پتلے دبلے صحابی تھے، کہا کہ یہ دیجیے میں اس کا حق ادا کروں گا، اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ تو قرآن نے حق کے تقویٰ کا مطالبہ کیا۔ مشہور آیت جو آپ خطبہ حاجہ میں سنا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقویٰ کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت صرف اسلام کے پر آنی چاہیے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے حق کے تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسلام کے پر باقی رہے،
ورنہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اخیر موقع پر پہنچنے کے بعد اسلام ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مرتے دم تک مسلمان رکھنا ہے، یہ حق تقویٰ ہے۔ حالانکہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، تقویٰ کا حق کون ادا کر پائے گا؟ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اس آیت کے بارے میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اجتماعیت کی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تمام لوگ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ بندی اختیار نہ کرو۔ یہ آسان کام نہیں ہے اجتماعیت کو باقی رکھنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ کے پر اجتماعیت کا، مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت ہونا چاہیے، سب صحیح ہے، لیکن یہ اجتماعیت کیوں اور کیسے قائم ہو، یہ اہم چیز ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں سعودی عرب ایک واحد ملک ہے جس نے کلمہ تقویٰ کی بنیاد کے پر مسلمانوں کو متحد کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور انسان کتنے بھی فرقوں کے درمیان بکھرے ہوئے ہوں، انہیں صرف اسی بنیاد کے پر جمع کیا جا سکتا ہے جو کلمہ توحید ہے، کلمہ تقویٰ ہے، لا الہ الا اللہ۔ عقیدے کی درستگی کے بغیر ہم متحد نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور دور میں کتنے افراد تھے مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے، مختلف قسموں کے معبودوں کی عبادت کرنے والے۔ ایک کلمہ پیش کیا، کلمہ توحید کو، سارے لوگوں کو اسی کے سامنے لا کر جھکا دیا۔ تو جو علاج، جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، وہی آج امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ قرآن نے کلمہ تقویٰ، حق تقویٰ کا جو حکم دیا، اسی بنیاد پر اجتماعیت اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ تقویٰ کا فقدان ہوگا، ہمارے درمیان اختلافات ہوں گے، ہمارے درمیان فرقہ بندی ہوگی۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے جو قرآن مجید نے لا کر بیان کی، حق تقویٰ کا مطالبہ کیا اجتماعیت کے لیے، فرقہ بندی سے بچنے کے لیے۔ آگے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اس کے ثمرات کے طور پر، اس کے فوائد کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد کے پر کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد آپ کے سامنے سورہ طلاق کی ایک آیت پیش کی تھی، تقویٰ کے بڑے فوائد بیان کیے گئے۔ تقویٰ کو ہم نے سمجھ لیا، اس کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے زندگی کی مشکلات سے باہر نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ یعنی اگر ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو تقویٰ ہمیں نکلنے کا راستہ بتائے گا۔ اور اس کی بالکل واضح مثال جو بارہا اس حدیث کو سنتے ہیں، حدیث غار۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے، بارش ہو رہی تھی، بارش سے بچنے کے لیے اس میں گئے، اچانک ایک چٹان آ کر اس کے دہانے کو بند کر دیتی ہے، اور اس کے بعد تینوں نے اللہ کے سامنے دعا مانگی، اپنے اس عمل کو پیش کیا جو تقویٰ کی بنیاد کے پر کیا گیا تھا، اور انہوں نے وہی کہا تھا کہ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء لوجہک، کہ اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ، تو اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت کا ہم شکار ہو گئے اس سے ہمیں نجات دے۔ اللہ نے نجات دی۔ تو یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا اور آخرت میں بھی، جیسا کہ آگے دلائل آ رہے ہیں۔ یہ تقویٰ کا بڑا فائدہ کہ جس عمل کی بنیاد کے پر ہم دنیا میں بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ تینوں کے تینوں کو اللہ نے ایک ایسی مصیبت جہاں وہ ہمیشہ کے لیے مر کھپ جاتے، اس لیے کہ اس چٹان کو ہٹانا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی، اور وہ بھی جنگل بیابان میں جہاں پر کوئی بچانے والا نہیں تھا، ان کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ اللہ نے اسی تقویٰ کی برکت کی بنیاد کے پر ان کی دعا کو سنا، انہیں نجات عطا کی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ دوسری چیز وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان نہیں ہوگا۔ انسان کی زندگی کے 2 مسائل، 2 مشکلات ہیں،
جس کے بارے میں بہت فکر مند ہوتا ہے۔ پہلا تو یہی ہوتا ہے کہ زندگی میں کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے، کوئی ایسی پریشانی اس کی زندگی میں نہ آئے جس کی وجہ سے وہ نکل ہی نہ پائے، چاہے وہ جسمانی ہو، صحت، کوئی بڑی بیماری کہ اس کی پوری کمائی اور زندگی کے پورے سرمایے کو ہضم کر لے جائے، یعنی کمائی کے جانے کے ساتھ ساتھ، اس کے خرچ کے ساتھ ساتھ انسان کو پریشانیاں تکالیف بھی اٹھانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ راستے بناتا ہے۔ کس سے نکلنے کے راستے بناتا ہے؟ زندگی کی مشکلات سے، پریشانیوں سے۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ کہیں زندگی میں کوئی ایسی مشکل پریشانی، کسی ایسے کیس میں اس کو نہ الجھا دیا جائے، کسی ایسے مقدمے کے اندر اس کو نہ الجھا دیا جائے کہ انسان اپنے تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دے اور اسی میں الجھ کر رہ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ رزق کے معاملے میں بڑا پریشان ہوتا ہے۔ رزق یعنی جس کی بنیاد کے پر اس کی معیشت ٹکی ہوئی اپنی زندگی کو گزارے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا تقویٰ ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پریشانیوں سے دور کرے گا، اور زندگی جس کے بارے میں تمام انسان بہت فکر مند ہوتے ہیں، رزق، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں اس کو گمان نہیں ہوگا، اس کا تصور نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر جھوٹا نہیں، یہ وعدہ اپنی جگہ پر سچا ہے، یقیناً ایسا ہوگا۔ اعتماد اور یقین رکھیے اللہ کی ذات کے پر، یہ تقویٰ کے ثمرات اور فوائد میں سے ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے تقویٰ کے ثمرات میں سے ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ پڑھیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے متقیوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا ہے، یعنی اگر ہم متقی نہیں ہوں گے تو قرآن مجید کی ہدایت ہمارے پر اثر انداز نہیں ہوگی، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو کہ ہدا ہے، جو ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے، یہ بغیر تقویٰ کے نہیں مل سکتی۔ اب یہاں ایک مثال یاد رکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید، سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے کہ ھدی للناس، یہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت۔ اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اللہ نے جس ہدایت کے ساتھ مجھ کو مبعوث کیا ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش یہ چٹیل میدانوں پر بھی اترتی ہے، زرخیز زمینوں کے پر بھی آتی ہے، ہر جگہ کے پر۔ تو جو زمینیں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، زرخیز ہوتی ہیں، پانی کو اپنے اندر سمو لیتی ہیں اور بہتر سے بہتر فصل پیدا کر کے انسانوں کو دیکھتی ہے، اور کچھ زمینیں چٹیل ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، پانی وہاں پر پڑتا ہے، پڑنے کے بعد پھسل کر نکل جاتا ہے، کوئی ایک پودا بھی وہاں پیدا نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہوئی ہدایت کا ہے۔ وہ ہدایت جو کہ رسالت کی شکل میں ہے، شریعت کی شکل میں ہے، دین کی شکل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے نبی بنائے گئے، لیکن آپ کی نبوت وہی قبول کرے گا جن دلوں کے اندر زرخیزی پائی جاتی ہے، ہدایت کے قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مادہ نہیں ہے تو ہدایت قبول کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے۔ تو قرآن نے کہا کہ متقیوں کے لیے ہدایت، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، دین کی عظمت ہوتی ہے کہ اس دین کے لائق ہم بنیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں۔ آگے اللہ بیان کروا رہا ہے کہ تقویٰ کے ثمرات میں اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑے آدمی کا ساتھ اگر مل جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی پریشانی، مشکل میں یا برے وقت میں ہمارے کام آئے گا، کوئی پریشانی ہوگی تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے سہارا بنے گا۔ سب سے بڑا سہارا ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہے۔ تو اللہ متقیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ متقیوں کا ساتھی ہے۔ تو اللہ کی قربت، اللہ کی معیت اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں متقی بننا ہوگا، اللہ ہمیں ساتھ دے گا، اور جس کا ساتھ اللہ دے دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ آج ہمیں لگتا ہے بہت مشکلات، بہت پریشانیاں، یہ ہیں، زندگی اسی کے لیے ہے، لیکن اس سے نجات کا راستہ بھی اللہ نے دیا کہ میں اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ شرط یہ ہے کہ متقی بن جائیں، ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ تقویٰ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو نفع بخش علم ملتا ہے، یعنی وہ علم جو انسان کو انسانیت کے دائرے میں لاتا ہے،
جو اس کی دین اور اس کی دنیا اور آخرت تمام چیزوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علم تو بہت ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے پاس بھی بہت بڑا علم ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور بھی دیگر فنون کے اندر ان کی مہارت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ علم کیا کام کا؟ جہاں انسان علم کے بہت اونچے معیار کے پر پہنچ جائے لیکن انسانیت مر جائے، انسانیت اس کے اندر نہ ہو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ جو آج دنیا میں علم کی بنیاد کے پر جانا پہچانا جاتا ہے، ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس، لیکن وہیں پر سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ سب سے زیادہ بدسلوکی وہیں پر ہوتی ہے۔ ماں باپ کو بوڑھے ہونے کے بعد اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر ڈال دیا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو ہیومینٹی کا، انسانیت کا علمبردار سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ انسانیت وہیں پامال ہوتی ہے۔ قرآن نے پڑھنے سے منع نہیں کیا، قرآن کی تو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، پڑھو، لیکن قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ پڑھو، کیا کہا؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، یعنی جہاں دین باقی رہے، اسلام باقی رہے۔ یہاں میں ضمناً ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سعودی عرب ایک شیخ ہندوستان آئے، انہیں اپنی کمپنی کے لیے بہترین انجینئروں کی ضرورت تھی۔ وہ آنے کے بعد انٹرویو کے لیے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ اونلی مسلم، صرف مسلمان، غیر مسلم واپس چلے گئے۔ اب جو مسلمان انجینئر آتا انٹرویو میں، کسی سے آیت الکرسی پوچھتے، کسی سے التحیات پوچھتے، کسی سے درود شریف ہے، اس طرح دیگر دعائیں یا چھوٹی صورتیں ان سے سوال کیا۔ جن لوگوں نے جواب دے دیا انہیں پاس کر دیا، باقی کو فیل کر دیا۔ انہوں نے اس کا بہت بہترین جواز دیا، کہا کہ یہاں پر میں مسلم انجینئر کی تلاش میں آیا ہوں، اگر مجھے صرف انجینئر سے چاہیے تھے تو پھر یہ غیر مسلم بہت ہیں، لیکن وہ مسلم انجینئر جو اپنے دین اور اپنے اسلام کے ساتھ جڑا ہوا، مجھے اس کی ضرورت ہے جو اپنے دین کو نہ چھوڑے۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ جہاں پر تعلیم میں للہیت، رب کا نام ہٹ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیم بے معنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں تعلیم اور تربیت کے نام پر کتنا کرپشن ہے، اس لیے کہ وہاں رب کا نام نکل چکا ہے، یہ تجارت بن چکی ہے۔ اب یہ لوگوں کو سنوارنے، ان کے اخلاق کو بنانے یا ان کو علم کے زیور سے سنوارنے، انسانیت سکھانے سے کہیں زیادہ دنیا داری کی طرف راغب ہو چکی ہے، اس لیے کہ وہاں رب کا نام ہٹا دیا گیا ہے، بسم ربک نہیں ہے، اپنے رب کے نام کے ساتھ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو نفع بخش علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا، ایسا علم جو تمہاری دین اور تمہاری آخرت، دنیا، ہر چیز کو سنوار دے گا۔ تو یہ تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے۔ جنت میں داخلہ متقیوں کے لیے، قرآن مجید نے صاف کہا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، خرافات سے، حرام سے، گناہوں سے، تمام چیزوں سے بچا کر لے کر جاتے ہیں۔ متقیوں کے تعلق سے اور اس کے فوائد کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ متقی اللہ کے معزز مہمان ہوں گے، جنہیں آج ہم دنیا میں وی آئی پی کہتے ہیں، اللہ کے یہاں پر اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا مقام ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو متقی ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ اللہ قیامت کے دن متقیوں کو وفد کی شکل میں رحمان کی طرف بلائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا، متقیوں کا وفد ہوگا، پوری جماعت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رحمان کے ضیوف، مہمان کی شکل میں ان کو جمع کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو یہ تقوی کے ثمرات ہیں۔ جنت کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا کہ جنت کو قریب لایا جائے گا، اس کو سنوارا جائے گا، کن لوگوں کے لیے؟ اللہ بیان کرتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو تیار کیا گیا، سجایا گیا، اسے قریب تر کیا گیا متقیوں کے لیے۔ یہ سارے فائدے کن لوگوں کو حاصل ہو رہے ہیں؟ جو متقی ہیں، اہل تقوی ہیں۔ آگے اللہ بیان فرما رہا ہے ایک بہت بڑی نعمت،
وہ ہے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنا، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ یہ کن لوگوں کو حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ متقیوں کو نجات دے گا، بچا لے جائے گا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میری تمام نیکیوں کو قبول کر لے اور ان نیکیوں کے بدلے میں مجھے صرف جہنم سے نجات دے دے، یہ میرے لیے اس دن کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ قرآن بھی بیان کرتا ہے اسی چیز کو کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جہنم سے بچا لیا جانا، جس کے عذاب کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک جہنمی کو صرف ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد جب جہنم سے نکالا جائے گا اللہ سوال کرے گا کہ کیا تجھے زندگی کا کوئی حسین پل یاد ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ ایک لمحہ جہنم کا زندگی کی تمام نعمتوں کو، تمام خوشیوں کو، تمام بہاروں کو، اچھائیوں کو بھلا دے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ متقیوں کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ مریم میں بھی اللہ نے بیان کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر کسی کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا، یہ تمہارے رب کا بالکل لازمی فیصلہ ہے۔ پل صراط کے بارے میں، پل صراط کہاں رکھا جائے گا؟ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، کوئی شخص اسے پار کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا وقت ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہ تمام لوگوں کو بیگانہ کر دے گا۔ کوئی کسی کے بارے میں، شوہر اپنی بیوی، بیوی اپنے شوہر، ماں باپ، کوئی رشتہ دار کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، ہر کوئی یہ سوچے گا کہ میں کیسے نجات پا جاؤں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر کسی کو وہاں پر سے گزرنا ہوگا، تو کن لوگوں کو اللہ بچائے گا؟ ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو متقی ہیں، جو دنیا میں گناہوں سے بچتے تھے، آج انہیں پل صراط کے پر نجات عطا کی جائے گی۔ تو یہ تقویٰ کے ثمرات اور برکتیں ہیں۔ آگے اللہ نے اور ایک چیز بیان کی کہ قیامت کے دن جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، کہ قیامت کے دن ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا سوائے متقیوں کے۔ متقی دشمن نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے، بلکہ ایک دوسرے کا تعلق جیسا کہ دنیا میں قائم تھا آخرت میں بھی قائم ہوگا۔ تبھی تو جو حدیث شفاعت ہے بہت طویل روایت کہ جب میدان محشر میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو دیکھیں گے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے، حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو یہی اہل تقویٰ ہوں گے جو جماعت بنا کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے شفاعت کریں گے کہ لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے۔ وہاں دشمنیاں نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بنے ہوں گے، یہ محبت قائم ہوگی، اس لیے کہ یہ ظاہری غرض، دنیاوی غرض نہیں، بلکہ اللہ کی محبت، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ آخری چیز جو میں اس درس کے اخیر میں کہنا چاہوں گا کہ تقوی کی سب سے بڑی برکت ان تمام چیزوں کے علاوہ جو دنیا میں ہم کو حاصل ہوگی، جو آج ہم بہت سوچتے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہمارے خلاف متحد ہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہیں۔ جمعہ کے خطبے میں بھی اس چیز کو میں نے بیان کیا۔ جنگ احد کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی جب مشرکین نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا، 70 اصحاب اکرام شہید ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان کو بھی شہید کیا گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ قرآن نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم دین کے پر ڈٹے رہے اور تقوی یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، لا يضركم كيدهم شيئا، مشرکین کی کوئی سازش تمہارے خلاف نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ کتنا بھی پلان بنائے، کتنی بھی سازشیں رچیں، کتنا بھی مسلمانوں کو الجھانے کی کوشش کرے، نئے نئے مدعے لائیں، ہماری اپنی شناختوں کے پر، ہماری پہچان کے پر سوال قائم کریں، اسے مٹانے کی کوشش کریں، کچھ نہیں ہوگا اگر ہم دین کے پر ڈٹے رہے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔
یہ تقوی کے ثمرات، اس کی برکتیں تھیں، کچھ تھیں، ورنہ پورا قرآن مجید اٹھا کر دیں دے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان للمتقین مفازا، کامیابی صرف متقیوں کے مقدر میں آنے والی ہے۔ ہر جگہ کے پر متقیوں کے تعلق سے قرآن مجید نے بیان کیا، جو کچھ بھی حاصل ہوگا انہی کو ہوگا۔ اور تقوی کا سب سے بڑا اور پہلا تقاضا ہے اپنے آپ کو شرک سے بچایا جائے، اس لیے کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، تو سب سے بڑے شرک، سب سے بڑے گناہ یعنی شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور اس کے بعد بدعات اور خرافات، ناجائز چیزیں، گناہ ہیں، حرام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ جن کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی اس کی دنیا اور آخرت انشاءاللہ سب کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل تقوی میں بنائے اور اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔